بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورۃ اللہب. سورہ لہب مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 5 آیتیں ہیں. ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے اور ٹوٹ گیا وہ آپ. کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ جو اس نے کمایا. اب پڑے گا دیگ مارتی آگ میں اور اس کی جورو جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن. اس کی گردن میں رہتی ہے مونجھ کی. اس کی گردن میں رسی ہے مونجھ کی. خلاصہ تفسیر: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے. نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی. مال سے مراد اصل سرمایہ اور کمائی سے مراد اس کا نفع ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی سامان اس کو ہلاکت سے نہ بچاوے گا. یہ حالت تو اس کی دنیا میں ہوئی اور آخرت میں وہ عنقریب یعنی مرتے ہی ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا. وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے. مراد خار دار لکڑیاں ہیں جن کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے، اور دوزخ میں پہنچ کر اس کے گلے میں دوزخ کی زنجیر اور طوق ہوگا کہ گویا وہ ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی. تشبیہ شدت اور استحکام میں ہے. معارف و مسائل: ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا. یہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے. سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب مشہور تھی. قرآن کریم نے اس کا اصلی نام اس لیے چھوڑا کہ وہ نام بھی مشرکانہ تھا اور ابو لہب کنیت میں لہب جہنم سے ایک مناسبت بھی تھی. یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے حد دشمن اور اسلام کا شدید مخالف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ایذائیں دینے والا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے یہ ساتھ لگ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا جاتا تھا. شان نزول: صحیحین میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو آواز دی. بعض روایت میں ہے کہ یا صباح کہہ کر یا بنی عبد مناف اور یا بنی عبد المطلب وغیرہ ناموں کے ساتھ آواز دی. اس طرح آواز دینا عرب میں خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا. سب قریش جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے اور صبح و شام میں تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، کیا آپ لوگ میری تصدیق کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ضرور تصدیق کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب شدید سے جو شرک و کفر پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے. یہ سن کر ابو لہب نے کہا ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا اور آپ کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھا لیا. اس پر یہ سورت نازل ہوئی. تبت یدا ابی لہب وتب. ید کے اصلی معنی ہاتھ کے ہیں. چونکہ انسان کے سب کاموں میں بڑا دخل ہاتھوں کو ہے، اس لیے کسی شخص کی ذات اور نفس کو ید سے تعبیر کر دیتے ہیں. جیسے قرآن میں ہے بما قدمت یداک. اور بیقاہی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو لہب نے ایک روز لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فلاں فلاں کام ہوں گے. پھر اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ان ہاتھوں میں ان چیزوں سے کچھ بھی آیا نہیں. پھر اپنے ہاتھوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم برباد ہو جاؤ، میں تمہارے اندر ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتا جن کے ہونے کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. اس کی مناسبت سے قرآن کریم نے ہلاکت کو ہاتھوں کی طرف منسوب کیا. تباب سے مشتق ہے جس کے معنی ہے ہلاک و برباد ہو. اس آیت میں پہلا جملہ تبت یدا ابی لہب بطور بد دعا کے ہے، یعنی ابو لہب ہلاک ہو جائے، اور دوسرا جملہ یعنی وتب
جملہ خبریہ ہے، گویا بددعا کے ساتھ اس کا اثر بھی بتلا دیا کہ وہ ہلاک ہو گیا، اور جملہ بددعا کا مسلمانوں کے شفا غیظ کے لیے ارشاد فرمایا گیا، کیونکہ جس وقت ابو لہب نے آپ کی شان میں تبن کہا تو مسلمانوں کے دل کی خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے بددعا کریں۔ حق تعالیٰ نے گویا ان کے دل کی بات خود فرما دی اور ساتھ ہی یہ خبر بھی دے دی کہ یہ بددعا اس کو لگ بھی گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ قرآن نے اس کی ہلاکت و بربادی کی خبر جو پہلے ہی دے دی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ واقعہ بدر کے 7 روز بعد اس کے طاعون کی گرتی نکلی، جس کو عرب عادثہ کہتے ہیں۔ مرض لوگوں کو دوسروں کو لگ جانے کے خوف سے سب گھر والوں نے اس کو الگ ڈال دیا، یہاں تک کہ اسی بے کسی کی حالت میں مر گیا، اور 3 روز تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی۔ جب سڑنے لگا تو مزدوروں سے اٹھوا کر دبا دیا، انہوں نے گڑھا کھود کر ایک لکڑی سے اس کی لاش کو گڑھے میں ڈال دیا، اوپر سے پتھر بھر دیے۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، ما کسب کے معنی ہے جو کچھ اس نے کمایا۔ اس سے مراد وہ منافع تجارت وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں جو مال کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں، جیسے کہ خلاصہ تفسیر میں کہا گیا ہے، اور اولاد بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ اولاد کو بھی انسان کی کمائی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانا آدمی کھاتا ہے اس میں سب سے زیادہ حلال طیب وہ چیز ہے جو آدمی اپنی کمائی سے حاصل کرے، اور آدمی کی اولاد بھی اس کے کسب میں داخل ہے، یعنی اولاد کی کمائی کھانا بھی اپنی ہی کمائی سے کھانا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، عطا رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس جگہ ما کسبہ کی تفسیر اولاد سے کی ہے۔ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی بہت دیا تھا اور اولاد بھی، یہی دونوں چیزیں ناشکری کی وجہ سے اس کے فخر و غرور اور وبال کا سبب بنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ یہ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر وہ حق ہی ہوا تو میرے پاس مال و اولاد بہت ہے، میں اس کو دے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما اغنى عنه ماله وما كسب، یعنی جب اس کو خدا تعالیٰ کے عذاب نے پکڑا تو نہ اس کا مال کام آیا نہ اولاد۔ یہ تو حال اس کا دنیا میں ہوا، آگے آخرت کا ذکر ہے، سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، یعنی قیامت کے بعد یا مرنے کے فوراً بعد قبر ہی میں یہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ اس کے نام کی مناسبت سے آگ کے ساتھ ذات لہب کی صفت میں خاص بلاغت ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، جس طرح ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت غیظ اور دشمنی تھی، اس کی بیوی بھی اس دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں اس کی مدد کرتی تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن بنت حرب بن امیہ ہے، جس کو ام جمیل کنیت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی سائد میں بتلایا کہ یہ بدبخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک حال یہ بتلایا کہ وہ حمالۃ الحطب ہے، جس کے لفظی معنی ہے سوختے کی لکڑیاں لادنے والی، یعنی آگ لگانے والی۔ عرب کے محاورات میں چغل خوری کرنے والے کو حمال الحطب کہا جاتا تھا کہ جیسے کوئی سوختے کی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے کا سامان کرتا ہے۔ چغل خور کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی چغل خوری کے ذریعے افراد اور خاندانوں میں آگ بھڑکا دیتا ہے۔ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت رسانی کے لیے چغل خوری کا کام بھی کرتی تھی۔ اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کو حمالۃ الحطب کہنے کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مجاہد، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ایک جماعت مفسرین نے یہی کی ہے کہ یہ چغل خوری کرنے والی تھی، اور ابن زید، ضحاک وغیرہ مفسرین نے اس کو اپنے حقیقی معنی میں رکھا ہے، جس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ یہ عورت جنگل سے خار داد لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اس کی اس ذلیل و خسیس حرکت کو قرآن نے حمالۃ الحطب سے تعبیر فرمایا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا یہ حال جہنم میں ہوگا کہ اپنے شوہر پر جہنم کے درختوں، زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ اور بھڑک جائے، جس طرح دنیا میں وہ اس کے کفر و ظلم کو بڑھاتی تھی، آخرت میں اس کے عذاب کو بڑھائے گی۔ چغل خوری سخت گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور داخل نہ ہوگا
اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے تمام اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے ہیں. روزے دار کا روزہ اور وضو والے کا وضو خراب کر دیتے ہیں، یعنی غیبت اور چغل خوری اور جھوٹ. عطا بن صائب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ذکر کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے آدمی جنت میں نہ داخل ہوں گے، 3 قسم کے آدمی جنت میں نہ داخل ہوں گے، ناحق خون بہانے والا اور چغل خوری کرنے والا اور وہ تاجر جو سود کا کاروبار کرے. عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا ذکر کر کے شعبی سے بطور تعجب کے دریافت کیا کہ حدیث میں چغل خور کو قاتل اور سود خور کی برابر بیان فرمایا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں، چغل خوری تو ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے قتل ناحق اور غصب اموال کی نوبت آ جاتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، مسد بسکون السین مصدر ہے جس کے معنی رسی یا ڈور، بٹنے یا اس کے تار پر تار چڑھا کر مضبوط کرنے کے ہیں، اور مسد بفتحہ میم و سین اس رسی یا ڈور کو کہا جاتا ہے جو مضبوط بنائی گئی ہو، خواہ وہ کسی چیز کی ہو، کھجور یا ناریل وغیرہ سے یا آہنی تاروں سے، ہر طرح کی مضبوط رسی اس میں داخل ہے. بعض حضرات نے جو خاص کھجور کی رسی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ عرب کی عام عادت کے مطابق کیا گیا ہے، اصل مفہوم عام ہے. اسی مفہوم عام کے اعتبار سے حضرت ابن عباس، عروہ بن زبیر وغیرہ نے فرمایا کہ یہاں حبل من مسد سے مراد لوہے کے تاروں سے بٹا ہوا رسہ ہے، اور یہ اس کا حال جہنم میں ہوگا کہ آہنی تاروں سے مضبوط بٹا ہوا توق اس کے گلے میں ہوگا. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے بھی اس کی تفسیر میں فرمایا ہے من مسد ای من حدید. اور شعبی اور مقاتل وغیرہ مفسرین نے اس کو بھی دنیا کا حال قرار دے کر حبل من مسد سے مراد کھجور کی رسی لی ہے، اور فرمایا کہ اگرچہ ابو لہب اور اس کی بیوی مالدار، غنی اور اپنی قوم کے سردار مانے جاتے تھے، مگر اس کی بیوی اپنی خست طبیعت اور کنجوسی کے سبب جنگل سے سوختے کی لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور اس کی رسی کو اپنے گلے میں ڈال لیتی تھی کہ یہ گٹھا سر سے گر نہ جائے، اور یہی ایک روز اس کی ہلاکت کا سبب بنا کہ لکڑیوں کا گٹھا سر پر اور رسی گلے میں تھی، تھک کر کہیں بیٹھ گئی اور پھر گر کر اس کا گلا گھٹ گیا اور اسی میں مر گئی. اس دوسری تفسیر کی روح سے یہ حال اس کا اس کی خست طبیعت اور اس کا انجام بد بیان کرنے کے لیے ہے. مگر چونکہ ابو لہب کے گھرانے خصوصاً بیوی سے ایسا کرنا مستبعد تھا، اس لیے اکثر حضرات مفسرین نے پہلی تفسیر کو اختیار فرمایا ہے. واللہ اعلم. تمت سورۃ اللہ بحمد اللہ تعالی.